ہر روز ایسی چیز ہوگی، ہر تھوڑی ٹائم کے بعد ایسی چیز ہوگی جو کہ انسان کو پریشان کرے گی، جو انسان کی مرضی کے خلاف ہوگی، جو انسان کی خواہش کے خلاف ہوگی. اور جب یہ وش لسٹ اور ریالٹی کی لسٹ کا آپس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور ان کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جب ایگزیکٹلی میچ نہیں کر پاتی تو کیا ہوتا ہے؟ سٹریس کریٹ ہوتا ہے. اور وہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، تم اس کو سیدھا مت کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، اور اس کا ٹوٹ جانا کیا ہے؟ وہ طلاق ہے. ہم کبھی کبھی یہ کرتے ہیں کہ وہ چیز اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے لیکن ہماری سوچ اس کو بڑا بنا دیتی ہے. تو ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی انگزائٹی سے اسٹریس سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. لوگوں کی زندگی میں اسٹریس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ زندگی کو اسی فارم میں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے جس طرح وہ ہے. یاد رکھیں کہ جو لائف ہے وہ بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں خوشی ملتی ہے، کبھی اس میں غم ہوتا ہے، کبھی حالات ہماری مرضی کے ہوتے ہیں، کبھی حالات ہمارے مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی اس میں کشادگی ہوتی ہے، کبھی اس میں تنگی ہوتی ہے، کبھی اس کے اندر رزق میں وسعت ہے، کبھی اس کے اندر رزق کے اندر جو ہے وہ تھوڑی تنگی ہے. تو لائف جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے. اور انسان کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو، جس کو ہم آئیڈیلزم کہتے ہیں. آئیڈیلزم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ ہم ہر چیز ویسے چاہتے ہیں جیسی ہم چاہتے ہیں ویسی ہونی چاہیے. کوئی بات، کوئی چیز، کوئی انسیڈنٹ، کوئی واقعہ ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہے آئیڈیلزم. جبکہ زندگی جو ہے وہ کمبینیشن ہے ہر چیز کا. اس دنیا میں کبھی بھی آپ کو ایسی سچویشن نہیں ملے کہ جب 100% آپ یہ کہیں کہ میری مرضی کے مطابق ہر چیز ویسی ہے جیسی میں چاہتا ہوں. اور اس میں اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف ہماری وش لسٹ ہوتی ہے اور ایک طرف جو ہوتی ہے وہ ریالٹی ہوتی ہے. اور وش لسٹ ہماری بہت بڑی ہوتی ہے اور بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور ریالٹی جو ہوتی ہے ہماری وش لسٹ کے کمپیریزن میں وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. اور وش لسٹ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ انسان کو تنگ کرنے والی ہو، تکلیف دینے والی ہو، اذیت دینے والی ہو. اور ریالٹی جو ہے ان چیزوں سے بھری پڑی ہے. ہر روز ایسی چیز ہوگی، ہر تھوڑی ٹائم کے بعد ایسی چیز ہوگی جو کہ انسان کو پریشان کرے گی، جو انسان کی مرضی کے خلاف ہوگی، جو انسان کی خواہش کے خلاف ہوگی. اور جب یہ وش لسٹ اور ریالٹی کی لسٹ کا آپس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور ان کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جب ایگزیکٹلی میچ نہیں کر پاتی تو کیا ہوتا ہے؟ سٹریس کریٹ ہوتا ہے. میں تو چاہتا تھا ایسے ہونا چاہیے لیکن پتہ نہیں ایسا کیوں نہیں ہوا. میں تو چاہتا تھا میرا باس یہ ہونا چاہیے لیکن فلاں میرا باس بن گیا. میری خواہش یہ تھی کہ میرا خامند جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے تھی لیکن پتہ نہیں فلاں کے خامند میں میرے خامند میں کیوں نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ میری بیوی کھانا بڑا اچھا بنانا چاہتی ہو، فلاں کی بیوی تو بڑا اچھا کھانا بناتی ہے لیکن پتہ نہیں میری بیوی کھانا کیوں نہیں اچھا بناتی. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے خواہشات کی لیکن ریالٹی اس کے بالکل اپوزٹ چل رہی ہے. اور انسان کے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں جو نا ہر وقت ڈائنامکلی گھومتی رہتی ہیں. یہ ساری تھاٹس اس کی پروسیس ہوتی رہتی ہیں اور وہ کانسٹنٹلی اس چیز کے اندر رہتا ہے کہ ہر چیز کو آئیڈیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ انسان اگر اپنی زندگی کو اس کی ہولسٹک فارم میں ہر طرح کی سچویشنز کے ساتھ جو ہے وہ قبول کر لے، جسے کہتے ہیں جفی ڈال لے. جفی سمجھتے ہو نا کہ جفی کیا ہوتی ہے؟ ایمبریس کر لینا کہ نہیں ٹھیک ہے میری لائف جو ہے مجھے پتا ہے کہ میری لائف میں کچھ اچھی چیزیں ہوں گی اور کچھ مشکل چیزیں ہوں گی اینڈ آئی ایم اوکے ود دیٹ. یہ جو ایکسیپٹیبلٹی موڈ ہوتا ہے نا، یہ انسان کے اوپر جو وہ سٹریس ہوتا ہے اس سٹریس کو ڈیفیوز کر دیتا ہے. کیونکہ وہ سٹریس کیوں بن رہا ہوتا ہے؟ انسان کانسٹنٹلی فائٹ کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اس کی زندگی میں اس کے مطلب کے مطابق نہیں ہیں. اور وہ یاد رکھو کہ آپ کی لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو آپ چینج کر سکتے ہو اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ ڈفرینس نہیں سمجھو گے تو ہمیشہ فرسٹریٹ رہو گے اور ہمیشہ سٹریس کی طرف ہی جاؤ گے. جو چیزیں آپ چینج کر سکتے ہو گو اینڈ چینج دیم.
بالکل چینج کرو انہیں، لیکن جو چیزیں آپ چینج نہیں کر سکتے ایڈجسٹ ٹو دیم. ان کا سولوشن صرف آپ کے پاس یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ مجھے اب ان حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. تو جو چینج والی چیزیں ان کو چینج کر لو، جو نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھو. جب یہ سیکھ لوگے نا تو آدھا سٹریس ہماری زندگی کا ویسے ہی دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ ایمان والوں کو فرمایا کہ ان کی بیویوں سے متعلق کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ناپسند ہوں، لیکن عین ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار گزر رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھ دی ہو. سبحان اللہ. یہ وہ کانسیپٹ ہے، مقصد میں بتا رہا تھا کہ یہ وہ ایک کانسیپٹ ہے جو صرف بیوی سے متعلق نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں ذہنی طور پہ ایک پوری لائف کا کانسیپٹ دے رہا ہے. آپ اس کانسیپٹ کو اٹھا کے صرف لائف پہ اپلائی کر دیں کہ آپ کی لائف میں جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپس ہیں، چاہے وہ جاب ہے، چاہے وہ آپ کے دوست یار ہیں، چاہے وہ خاندان والے ہیں، چاہے گھر والے ہیں، چاہے وہ آپ کی لائف کے ایمبیشنز ہیں، چاہے وہ آپ کی لائف کے گولز ہیں اور خواہشات ہیں، ان تمام چیزوں میں یاد رکھو کہ بہت سی ایسی سچویشنز ہوں گی جہاں پہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہو اور تم کہو کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی رکھ دی ہو. اور اسی طریقے سے کیا لگتا ہے کہ چیزوں کو ان کی کمپلیٹ فارم میں ایکسیپٹ کرو. اور وہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، تم اس کو سیدھا مت کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، اور اس کا ٹوٹ جانا کیا ہے؟ وہ طلاق ہے. ناؤ the concept here is، حدیث تو بیوی سے متعلق ہے، لیکن اگین یہ سارا کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہو. کچھ چیزیں لائف میں ایسی ہوتی ہیں جن کو چینج نہیں کیا جا سکتا اور چینج کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. ان کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ ہی کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ایڈجسٹ ٹو دیٹ. خامند جو ہے، خامند کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اپنی بیوی میں دیکھے کہ میری بیوی میں بہت ساری، اگر مجھے کوئی غلط باتیں نظر آ رہی ہیں تو اس کی بہت ساری خیر کی باتیں بھی ہیں. اور اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہاں نہیں ایسا ہی ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، مجھے اپنی بیوی کو انہی چیزوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کی کچھ چیزیں اچھی ہوں گی اور کچھ چیزیں بری ہوں گی، اور آپ جب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی بیوی آپ کو ایک دم سے خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے، اچھی لگنے لگ جاتی ہے. آپ کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ اچھا بننا شروع ہوتا ہے بیکاز آپ نے اس کی جو کمزوریاں ہیں ان کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا. سملرلی آپ وائس ورسا کریں تو خاوند کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر بیوی صرف اتنا سوچ لے کہ میرے خاوند میں کچھ چیزیں اچھی ہوں گی اور کچھ بری ہوں گی، اور وہ اسی فارم میں ایکسیپٹ کر لے تو کیا ہوگا؟ وہ مطمئن ہو جائے گی، ایک دم سے سیٹسفائیڈ ہو جائے گی. اس کا جو سٹریس تھا کہ میں نے اس کی ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ ٹھیک کرنے کو نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ مطمئن ہو جائے گی. ناؤ دس سیم تھنگ اپلائز فار واٹ؟ دا ہول لائف. اپنی زندگی میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم جاب میں ہیں تو جاب میں بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گی، کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ سیلری اچھی ہو، پیکیج اچھا ہے، بینیفٹس اچھے ہیں، آفس بڑا زبردست ہے، کھانا بڑا زبردست اچھا ہوتا ہے، وہاں پہ سارے کولیگز آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، باس اچھا نہیں ہے. واٹ ول یو ڈو؟ اب ایک باس اچھا نہیں ہے اور ایک طرف بہت ساری اچھی چیزیں، تو کیا کریں گے؟ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اب میں باس اپنی مرضی کا لے کے آ جاؤں. یو کین ناٹ ڈو اٹ. یو ہیو ٹو ایڈجسٹ ٹو دیٹ، کیونکہ یہ آپ کے چینج کرنے میں آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ چینج کر سکتے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک کولیگ ایسا ہے جس سے آپ کا کوئی زیادہ کانٹیکٹ نہیں رہتا اور وہ آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے اور وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کانسٹنٹلی نیگیٹیوٹی کا ریزن بن رہا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کولیگ کے ساتھ آپ تھوڑا گیپ کر لیں، وہ آپ کے بس میں ہے. لیکن کچھ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں. سو دا کانسیپٹ ہیئر از کہ لائف از فل آف سو مینی تھنگس. اس میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری پازیٹیوز ہیں، بہت سارے نیگیٹیوز ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہیں، بہت سی چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہیں. سو اف یو ایمبریس دیم ہولسٹکلی تو کیا ہوتا ہے کہ انسان فوراً ایکسیپٹیبلٹی موڈ میں چلا جاتا ہے. جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے اس چیز کو تو وہ ایکسیپٹنس آپ کے اندر کے سٹریس کے اگینسٹ فائٹ کرے گی
اور وہ جو سٹریس تھا کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اس کی وجہ سے ایک سٹریس بنا ہوا تھا اور ایک ڈپریشن کی کیفیت تھی, وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا, وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور آپ جب اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ آہستہ آہستہ وہ جو ایک ڈپریشن تھا نا, اس سے باہر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کانسیپٹ اپنی لائف میں سیکھو کہ لائف کے تمام چیزوں کو ایک ہولسٹکلی ایکسیپٹ کرنا سیکھو. کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ چینج کر سکتے ہو جو آپ کی مرضی کے خلاف ہیں, اف یو کین چینج دیم گو اینڈ چینج دیم. لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہیں, آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے, ایڈجسٹ ٹو دیم. اس چیز کو یاد رکھو گے تو آپ اپنی لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کبھی کبھی یہ کرتے ہیں کہ وہ چیز اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے لیکن ہماری سوچ اس کو بڑا بنا دیتی ہے. وہ اتنا بڑا سٹریس والی بات نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو کانسٹنٹلی سوچ کے ایک بہت بڑی سٹریس والی چیز بنا دیتے ہیں. اور اگر آپ اس کمبینیشن کو دیکھیں تو اس کمبینیشن میں کیا ہے کہ ایک طرف وہ چیزیں ہیں جو پازیٹیو ہیں, نعمتیں ہیں, اچھی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ کھانا ہے, اور اچھا کھانا آپ کے سامنے ہے, اور اچھا کھانا انسان اگر انجوائے کرے تو کیا ہے, کھا کے انجوائے کر سکتا ہے. اسی طریقے سے فیملی ہے, فیملی کے ٹرمز آپ کے ساتھ اچھے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں, دے میک یو فیل امیزنگ. اور آپ کی ہو سکتا ہے کہ اور بہت سی ایسی چیزیں جن سے آپ کو پازیٹیو وائبس آتی ہیں, اور آپ ان چیزوں سے کیا ہونا تھا کہ جو اچھی چیزیں تھیں, جو پازیٹیو چیزیں تھیں, اس سے آپ کے دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے, سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے, اور آپ کا جو وہ جو ہے نا وہ گیپ اور ویکیوم فل ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری طرف آپ کی نیگیٹو چیزیں چل رہی تھیں. نیگیٹو چیزیں کانسٹنٹلی کیا کرتی ہیں, آپ کے دل کے اندر وہ پریشانی ہوتی ہے, غم ہوتی ہے, اور اس کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ دونوں کمبینیشن ساتھ چل رہے تھے. انسان مسٹیک کیا کرتا ہے کہ وہ جو اس کا جب فوکس سارا شفٹ ہو جاتا ہے نا ان چیزوں پہ جن کو وہ چینج نہیں کر سکتا, اور وہ ان کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس میں فوکس شفٹ کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ جو جب نہیں چینج ہو رہا ہوتا تو اس سے انسان کی باڈی میں نیگیٹو چیزیں جا رہی ہوتی ہیں, انگزائٹی, سٹریس, ڈپریشن. دوسری طرف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, نیگیٹو فیلنگز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے پاس جو راستہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے جو پازیٹیو چیزیں لائف میں چل رہی تھیں, جہاں سے اس کو اسٹرینتھ لینی تھی, جہاں سے اس کو خوشی لینی تھی, جہاں سے اس کو سکون حاصل کرنا تھا, اس کا فوکس وہاں سے شفٹ ہو جاتا ہے. اب یہاں سے سکون آ نہیں رہا اور ادھر سے کانسٹنٹلی نیگیٹو چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ نیگیٹو چیزیں آنے کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ مزید نیچے جاتا جا رہا ہے, اور پازیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ نہ کرنے کی وجہ سے, ان کو سوچنے کی نہ سوچنے کی وجہ سے اس کو پازیٹیو فیلنگز آ ہی نہیں رہی ہیں. تو ایسا انسان کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی, انگزائٹی سے سٹریس سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کے مائنڈ سیٹ کا کہ آپ نے اپنے لائف کے اندر سٹریس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, اور ہینڈل کرنے سے پہلے سوچ کا تبدیل ہونا, اور سوچ کے تبدیل ہونے سے پہلے علم کا ہونا. جب آپ علم سیکھو گے کہ میں نے اپنی لائف کی چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, نالج ہے نا, ساری جو بات ہوتی ہے وہ کانسیپٹ کیا ہے, میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ ساری ایک یو گیننگ دا نالج, رائٹ, کہ پتہ تو ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. جب آپ کو پتہ ہوگا تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں کلیئرٹی ہی نہیں اور علم ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میری لائف میں جو ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ واقعات ہیں, اس سارے کمبینیشن کو مجھے ہینڈل کیسے کرنا ہے, میں نے اپنے مائنڈ کو پروگرام کیسے کرنا ہے, میں نے اپنا فوکس کس چیز پہ رکھنا ہے اور کس چیز پہ نہیں رکھنا. جب آپ اس کو کانشیسلی اپلائی کرو گے اپنی لائف میں تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کی وہ جو چیزیں جن کو انسان سٹریس والی سمجھتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ منیمائز ہو جائیں گی, اور جو اچھی چیزیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے زیادہ رہیں گی, اور آپ کو پازیٹیو انرجی زیادہ آ رہی ہوگی, اس سے آپ کو سکون ملے گا, سیٹسفیکشن ملے گی. نیگیٹو انرجی آپ منیمائز کر دو گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ سٹریس سے بچ جاؤ گے, ڈپریشن سے بچ جاؤ گے, اور ایک اچھی لائف گزارو گے.